How are you all? Hope you are all fine. دی ایجوکیٹرز انابت کیمپس آن لائن سسٹم میں مس شازیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں. آج ہم پڑھنے والے ہیں رکوع نمبر 2 مکمل. جی تو اسٹوڈنٹ رکوع نمبر آدھا جو ہم نے اس کا پڑھ لیا تھا یعنی کہ ریویژن کر لی تھی. آج ہم رکوع نمبر 2 کی ریویژن کرنے والے ہیں. چلے آئیے پڑھتے ہیں. آپ کو میں تھوڑا سا اس کا پس منظر بتا دوں. اسٹوڈنٹ جو غزوہ بدر میں مسلمان اور مشرکین مکہ کے درمیان ہوا تھا, ٹھیک ہے, یہی ٹاپک ہمارا چل رہا ہے نا. تو اس موقع پر جو ابو جہل تھا اس نے دعا کی تھی, خدایا دونوں گروہوں میں سے جو تجھے دین حق پر لگتا ہے اس کو فتح نصیب کر. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حق کے اہل حق کو فتح دی تھی, اور جو مسلمان تھے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کفار سے ان کے ساتھ ظلم و ستم نہ کرو, اور صرف دین کے اختلاف کی بنا پر مسلمانوں کی ہلاکت کے در پہ نہ ہو جاؤ, تمہارے لیے اسی میں بہتری ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ, یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ لڑتے تھے جھگڑتے تھے, تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی تو انہیں بھی نصیحت مل گئی. چلے آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. اور من اور جو پھرے گا, یومئذ ومن یولہم اور جو پھرے گا اس دن, یومئذ کا ہوتا ہے اس دن, ٹھیک ہے, دبورہ اپنی پیٹھ پر, الا مگر, ٹھیک ہے, الا مگر. اس کا یہ ہے اے ایمان والو جب میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ کفار سے ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا. آگے پڑھتے ہیں. الادبار کا ہوتا ہے پیٹھ نہ پھیرنا. اوکے, الا متحرفا لقتال او متحیزا اور جو پھرے گا, یعنی کہ جو اس دن پھرے گا قتال لڑائی میں, او متحیزا یا ملنا چاہے, الا طرف فئاتن اپنی فوج کے, فقد باء پس البتہ یا تحقیق, ٹھیک ہے, فقد باء پس البتہ یا پھر تحقیق, بغضب غضب میں, من اللہ کے, ومأواہ اور اس کا ٹھکانہ ہے, جہنم دوزخ یا پھر جہنم, وبئس المصیر اور بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی. جی تو اسٹوڈنٹ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو پھرے گا اس دن, جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے یا حکمت عملی سے اپنے دشمن کو مارے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہمیں لڑائی کے دوران نہیں بھاگنا چاہیے, جنگ کے دوران اپنی جگہ بالکل نہیں چھوڑنی چاہیے, مگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس نے ایسا کیا فقد باء پس البتہ آ گیا, بغضب غضب میں, من اللہ کے, ومأواہ جہنم اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم, وبئس المصیر اور بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی. فلم پس اگر, تقتلوہم قتل کیا, انہیں ولیکن اور لیکن, اللہ نے قتلہم انہیں قتل کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جنہیں تم نے قتل کیا ہے بلکہ تم نے نہیں انہیں قتل کیا, اللہ نے قتل کیا ہے, یعنی کہ فرشتوں کے ذریعے جو مدد کی تھی نا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کوئی بھی مسلمان کسی کافر کی طرف بڑھتا تھا تو وہ پہلے ہی قتل ہو کے گر جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تم نے نہیں قتل کیا بلکہ ولیکن اللہ اور لیکن اللہ نے قتل کیا ہے, وما اور نہیں, رمیتا پھینکی, اذ جب رمیتا پھینکی, ٹھیک ہے, کیا پھینکی, کنکریاں. اسٹوڈنٹ آپ کو میں ابھی اس کا بھی میں آپ کو ویسے منظر بتاتی ہوں. ولیکن اور لیکن, اللہ نے رما پھینکی تھی, ولیبلیا تاکہ آزمائے وہ, المؤمنین مومنوں کو, ٹھیک ہے, بلاء حسنا اس میں ایک اچھی سی آزمائش تھی, ان اللہ بے شک اللہ سمیع
سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹ، جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کنکریاں پھینکی تھی نا، مٹھی بھر کنکریاں پھینکی تھی کفار کی طرف، اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تم نے نہیں پھینکی، وہ اللہ نے پھینکی ہیں، ولیکن اللہ، لیکن اللہ نے پھینکی، ولیبلی المؤمنین، اور وہ آزماتا ہے مومنوں کو، اور یہ بڑی ہی اچھی آزمائش تھی، بے شک اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی وہ تم نے نہیں پھینکی تھی، وہ بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، بے شک اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ چلیں جی آگے پڑھتے ہیں۔ ذالکم، یہ ذالکم کا کیا ہے؟ یہ معاملہ، ٹھیک ہے، یہ معاملہ یا یہ، وَأَنَّ اللَّهَ، اور ان اللہ، بے شک اللہ، تمہارا بے شک اللہ، موہنو، کمزور کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، موہنو، کمزور کرنے والا ہے، کئی دل کافرین، کافروں کے ارادوں کو یا کافروں کی چالوں کو۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ کافر بھی ادھر بہت سی تدبیر کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے تو اپنی طرف سے بہت ہی اچھی جگہ چنی تھی جہاں پہ انہوں نے اسٹے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں پر پھر آسمان سے پانی برسا دیا، انہیں نیند کی چادر اڑا دی، انہیں تازہ دم کر دیا۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر اپنی رحمتیں کی تھیں، اور یہ جو انہوں نے تدبیر کی، انہوں نے اچھی جگہ چنی، مگر اللہ بھی اپنی تدبیر کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے بھی مومنوں کے لیے ایک اچھی جگہ بنا دی، تو پھر اللہ تعالیٰ کمزور کرنے والا ہے، موہنو، کمزور کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، کافروں کی تدبیر کو، جو وہ چالیں چل رہے تھے نا مسلمانوں کے ساتھ، جو بھی چال چلتے تھے، اللہ ہی ہے ان کی جو چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ان، اگر، تستفتحوا، تم فیصلہ چاہتے ہو، فقد، تو یقیناً یا البتہ، جاءکم، آ چکا ہے، الفتح، تمہارے پاس، فتح یا فیصلہ، وَإِن، اور اگر، ینتہوا، باز آ جائیں۔ ٹھیک ہے، وَإِن، اور اگر، ینتہوا، کون لوگ باز آ جائیں، فَهُوَ، پس وہ یا یہ، خیرٌ، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، وَإِن، اور اگر، تعودوا، وہ کرنے لگیں، نعود، ہرگز وہی کام، ولن، اور ہرگز نہ، تغنی، کام آئے گی، عنکم، تم سے یا تمہارے، فئتکم، تمہاری جماعت، شیئن، کچھ، ولو، اور اگر، کثرت، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، مع المؤمنین، مومنوں کے ساتھ ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ کہا ہے، کافروں، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی۔ دیکھو، اگر تم اپنے، یہ دیکھو، کافروں نے کہا تھا نا کہ جو بھی گروہ دین حق پر ہے اللہ اسی کو فتح دے۔ ابو جہل نے دعا کی تھی نا، شروع میں نے آپ کو بتایا اس کا پس منظر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی گروہ کو فتح دی جو دین حق پر تھا۔ تو اے کافروں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی۔ دیکھو، اگر تم اپنے افعال سے یعنی اپنے کاموں سے باز آ جاؤ گے تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اگر تم نافرمانی کرو گے تو ہم بھی تمہیں عذاب دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہم بھی تمہیں عذاب دیں گے۔ جی تو اسٹوڈنٹ، اب ہم اس کے پڑھتے ہیں، اس کی آگے بھی پڑھتے ہیں۔ اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی زیادہ ہو تو پھر بھی مومنوں کو اللہ، جو خدا ہے وہ مومنوں کے، بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ اسٹوڈنٹ، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، ان کی کثرت تعداد کی وجہ سے وہ اپنے آپ پر گھمنڈ کر رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے بسر و سمانی کی حالت میں بھی مسلمانوں کو فتح دی۔ یہ دیکھیں، ولو کثرت، اور ان کی کثرت کی وجہ سے، وہ اپنی کثرت کی وجہ سے اپنے آپ پر وہ گھمنڈ کر رہے تھے نا کہ ہم ہی آج کے دن فتح حاصل کریں گے، مگر اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ، مع المؤمنین، مومنوں کے ساتھ ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹ، آئیے اب اس کے ہم پڑھتے ہیں شارٹ کوسچن آپ نے اسی کے یاد کرنے ہیں۔ یہ کل آپ کا کوسچن نمبر جو 4 ہے، یہ دیکھیں، کوسچن نمبر 4 ہے، کن 2 صورتوں میں مسلمانوں کو
جنگ کے میدان میں پیٹھ پھیرنے کی اجازت ہے. جی تو اسٹوڈنٹ 2 صورتوں میں جنگ میں پیٹھ پھیرنے کی اجازت ہے. ایک تو جنگی چال کے طور پر چکر کاٹ کر آنا، یعنی کہ مسلمان کو جو کفار ہیں ان کو چکمہ دے کر اپنی ہی چال سے کسی بھی کام کے اس کو یہ لگے کہ یہ اپنے کام سے ہے اور وہ اس طرح سے ان کو دشمن کو گھیر لینا، ٹھیک ہے، دشمن کو تاکہ وہ مارا جائے اور اپنے لشکر سے ملنے کے لیے. یہ 2 صورتوں میں اجازت ہے. یہ آج کے اس کے کوشچن آنسر ہم آج کے کر رہے ہیں. جی الاعناق کا مطلب ہے یعنی کہ گردنیں، ٹھیک ہے. الاعناق کا کیا مطلب ہے؟ گردنیں. اور موہینوں کے معنی ہے کمزور کرنے والا. ابھی میں نے آپ کو بتایا نا موہینوں کا کیا مطلب ہے؟ کمزور کرنے والا. النعاس کا مطلب ہے اونگ یا نیند. غزوہ بدر میں جو کفار کا لشکر تھا وہ میدان جنگ میں مسلمانوں سے پہلے سے موجود تھا، جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا. تو انہوں نے اپنے پانی کے پاس اپنا ذخیرہ کر لیا. پانی جو تھا وہ بہت وافر مقدار میں ان کے پاس جمع تھا اور انہوں نے اس جگہ پر اپنا خیمے لگائے تھے جہاں پہ زمین بہت اچھی تھی. تو مسلمان تھکن اور گھبراہٹ کے احساس سے ابھرنے لگے. اس کٹھن وقت میں اللہ تعالیٰ نے لشکر اسلام پر نیند طاری کر دی اور آسمان سے بارش برسائی، جس کی وجہ سے مسلمان تازہ دم ہو گئے. رجز الشیطان سے کیا مراد ہے؟ رجز الشیطان سے مراد ہے شیطان کی نجاست. یعنی غزوہ بدر کے موقع پر کفار کے لشکر میں میدان بدر میں موجود پانی کے ذخیرے پر قبضہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے مسلمان بہت زیادہ کمی کا شکار ہو گئے، مسلمان وسوسوں کا شکار ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسا کر مسلمانوں کو پاک کر دیا، ان کے دلوں سے خوف وسوسے کو دور کر دیا اور پاکیزہ حالت میں وہ نماز قائم کرنے لگے. ابھی ہم نے پڑھا تھا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اسٹوڈنٹ یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھری اس میں کنکریاں تھی کفار کی جانب پھینک دی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مٹی کے جو ذرات ہیں تمام کفار اس کی ذرات سے آنکھیں بھر گئیں کفار کی، اور وہ ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا، دہشت پیدا ہو گئی. اس واقعے سے کفار اتنا گھبرا گئے کہ ان کے جو سردار تھے اسٹوڈنٹ 70 سرداروں کی لاشیں چھوڑ کر وہ میدان جنگ سے بھاگ گئے. جی غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کن کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا؟ یہ اب ہم پڑھنے والے ہیں کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. جی تو اسٹوڈنٹ مختلف پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جو کفار کا لشکر تھا وہ میدان بدر میں پہلے آ گیا تھا. اس نے اپنے لیے میدان بدر میں جتنا بھی پانی تھا وہ انہوں نے اپنے لیے ذخیرہ کر لیا تھا. اس وجہ سے مسلمان بہت زیادہ پریشان تھے، اور جو ان کے زمین حصے میں آئی تھی وہ بھی میں نے آپ کو بتایا وہ ریتلی تھی اور جنگ کے پڑاؤ کے لیے وہ مناسب نہ تھی. تو اسٹوڈنٹ یہ تھا ان کو جو سب سے پہلے مسئلہ پیش آیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار پر مٹھی بھر کنکریاں پھینکی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم نے کنکریاں نہیں پھینکی تھی، وہ در حقیقت آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. ٹھیک ہے، اللہ نے اپنی طاقت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کنکریاں پھینکی تھی. فرشتوں نے موت کے وقت کفار کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ فرشتوں نے موت کے وقت کفار کی گردنوں پر مار مار کر ان کے سروں کو ان کے تن سے جدا کر دیا اور ان کا پور مار کر توڑ دیا. غزوہ بدر میں مسلمانوں پر جو انعامات کیے گئے ان میں سے 2 لکھیے. اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے دوران مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے بھیجے جنہوں نے مسلمانوں کو ہمت و حوصلہ دیا. اور نمبر 2 غزوہ بدر کے دوران اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں دہشت ڈال دی، یعنی خوف پیدا کر دیا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس کے سارے جو شارٹ کوسچن ہیں یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں. آئی ہوپ سو کہ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.